بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں درس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام کے تجارتی سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کی زبانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ کا ذکر سنا کہ جب میسرہ نے کہا کہ بادلوں کا سایہ کس طرح آپ کے ساتھ چل رہا تھا، نصورہ راہب آپ کی علامات نبوت کیسے پہچان گیا، اسی طرح آپ معاملہ کرتے ہوئے لات و منات عزا کی آپ نے قسم نہ کھائی۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا تو ورقہ بن نوفل نے بھی کہا یہ وہی نبی ہے جن کی آمد کی خبر آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے، اگر یہ ساری صفات آپ میں پائی جا رہی ہے تو آپ نبی یہ آخر الزمان۔ چنانچہ یہ سب حالات کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اور متاثر ہو گئی اور حضرت خدیجہ نے آپ کی رفیقہ حیات بننے کا فیصلہ کی۔ ان کے دل میں نکاح کا شوق پیدا ہوا، وگرنہ مکۃ المکرمہ میں تو بڑے بڑے سرداروں نے ان سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے وہ سارے رد کر دیے تھے۔ اب ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ خود حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیج رہی، اور ایک اعتبار سے شادی کا سبب یہ سفر بنا۔ ایک تو میسرہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کا، امانت کا، عمدہ اخلاق کا تذکرہ کیا جو سفر میں سارے پیش آئے۔ دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، ورنہ پہلے بھی تجارت تو کئی مرتبہ انہوں نے کی، لیکن اس تجارت میں جو فائدہ ہوا وہ ماقبل کبھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین میں سے تھی جن کو اللہ نے فہم عطا کیا، سمجھ عطا کی تھی، اور ایک دانا خاتون تھی، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے اوصاف کو پہچان لیا تھا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ نے ذہانت دی تھی، ایک فہم عطا کیا تھا۔ حضرت خدیجہ بھی ایک اعلیٰ خاندان سے تھی، تجارت کرتی تھی۔ پھر آپ کا مکۃ المکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے پہچانی جاتی تھی۔ چنانچہ ان تمام صفات کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نکاح میں آؤں، تو انہوں نے اپنی سہیلی جن کا نام نفیسہ آتا ہے ان کو روانہ کیا کہ آپ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو میرا پیغام پہنچائے۔ جیسے عورتیں جاتی ہیں عام طور پر شادی کا پیغام لے کر ایک گھروں میں، تو نفیسہ بھی اسی طرح کی عورتوں میں سے تھی اور وہ پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ کہا کیا آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ جوان ہے، اور کیا اخلاق اللہ نے آپ کو دیے ہیں، کیا آپ میں صفات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کون شادی کرے گا، میرے پاس تو دولت نہیں، مال نہیں، کوئی گھر نہیں۔ تو اس پر نفیسہ نے کہا کہ اگر آپ کی یہ ضرورت پوری کر دی جائے اور آپ کی خدمت میں مال و منال، جمال و کمال اور شرف و وقار کے ساتھ برابری کی بنیاد پر نکاح کی پیشکش کی جائے تو کیا آپ اسے قبول فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا من ہذہ، کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تینوں صفات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہی خدیجہ، وہ خدیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفیسہ کہاں خدیجہ سے تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ تو بڑے بڑے رؤسائے قریش نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے سب کے پیغام کو رد کر دیا، اور میں تو یتیم، میرے والد فوت ہو گئے، والدہ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، میں خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں اپنے چاچا کے۔ اس نے کہا بس یہ میرا کام ہے، آپ اگر راضی ہے یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ نفیسہ کہتی ہے کہ میں بھاگ بھاگ کر خدیجہ کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتا دی۔ میری باتیں انہوں نے حضرت خدیجہ نے سنی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ فلاں وقت ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ ساتھ انہوں نے اپنے چچا
عمر بن اسد کو بھی بلاوا بھیجا، چونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، وہ موجود نہیں تھے، تو اپنے چچا کو پیغام بھیجا۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے وکیل بنے اور بات طے کی۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر یہ الفاظ کہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں آئی تو اس موقع پر یہ الفاظ کہے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا لا يوازن برجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا وعقلا إلا رجح ولا يقاس بأحد إلا عظم عنه وإن كان في المال قل فإن المال رزق حائل وظل زائل وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة۔ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر آپ کے چچا ابو طالب نے کہے، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرافت، ذہانت، فضیلت اور عقل مندی میں قریش کا کوئی جوان برابری نہیں کر سکتا۔ اگرچہ مالی حیثیت سے محمد کمزور ہے، لیکن مال ایک عارضی اور ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اور خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش مند ہے۔ اس کے بعد مہر ادا کیا گیا، 20 اونٹ مہر مقرر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ یہ نکاح سوق اللیل کے مقام پر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مکان سے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے اور ہجرت تک کی زندگی وہیں گزاری۔ گویا زندگی کے پورے 25 سال حضرت ختیجہ کے ساتھ آپ رہے۔ جب تک حضرت ختیجہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے، آپ کی ساری اولاد ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ ایک بچہ آپ کا بیٹا جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، یہ صرف ان سے تھا۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے، ایک قاسم جن کے نام پر آپ کی کنیت ہے، آپ علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ایک بیٹا یہ بھی حضرت ختیجہ سے تھا۔ اسی طرح دوسرا بیٹا عبداللہ کے 2 لقب ہے، ایک طیب ہے اور دوسرا طاہر ہے۔ والدہ آپ کو طاہر پکارتی تھی اور آپ علیہ السلام طیب پکارتے تھے، تو یہ 2 بیٹے بھی حضرت ختیجہ سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ گویا یہ وہ مبارک رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح ان سے کیا۔ اس سے پہلے آپ کے نکاح میں کوئی خاتون نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہے، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے، ماں سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ ان کے علاوہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ انتہائی مضبوط رہا 25 سال تک، جب تک آپ کے نکاح میں یہ تھی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 65 سال کی عمر حضرت ختیجہ کی جب ہوئی، ان کا انتقال ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اس کے بعد بقیہ نکاح آپ نے کیے ہیں، اور یہ بھی رشتہ کیا ہی عجیب کہ اللہ کا لاجواب یہ انتخاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے مکۃ المکرمہ میں پہچانے جاتے تھے، تو حضرت ختیجہ کا لقب بھی طاہرہ تھا۔ وہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے خاتون اول کا جو انتخاب کیا وہ طاہرہ کے لقب سے۔ خاندان تو آپ کا ویسے ہی مشہور تھا، تجارت میں تو آپ ویسے ہی وہ مشہور تھی، لیکن آپ کی صفات میں بھی کہ طاہرہ کے نام سے آپ پکاری جاتی تھی۔ دونوں اللہ کا یہ انتخاب، دونوں کے لیے جو انتخاب کیا گیا یہ لاجواب تھا۔ ان کی جلوت ہی نہیں، خلوت بھی حیا اور عفت سے معمور تھی۔ ازدواجی زندگی میں دونوں کے تعلق محبت بھرے تھے، اور ایسی خوشگوار زندگی تھی کہ اللہ نے بے زر و مال کو مال و منال کا مالک بنا دیا۔ دولت، دنیا، رشتہ اور راحت جان اور سکون قلب کا تھا۔ ایک طرف حضرت ختیجہ تھی جن کی رفاقت راحت ہی راحت تھی، دوسری طرف محمد الرسول اللہ تھے جن کی شرافت رحمت ہی رحمت تھی۔ یہ رشتے میں منسلک ہوئے۔ اس رشتے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔